کیا واقعی آپ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایسے ثالثی تو کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ان کو کسی ثالث کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں بہت سے بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں جن سے بات چیت ہوتی ہے، رابطے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہہ سکتے ہیں، میں نے بڑے قریب سے سیاست کو دیکھا ہے، بڑے ادوار دیکھے ہیں۔ 86 میں جب محترمہ آئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، تو ایک بہت بڑا ہجوم تھا، جی لاہور، لیکن پھر 2 دن کے بعد وہ ہجوم جو ہے وہ ہجوم نہیں رہا۔ تو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کر آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے، یا تو پھر کوئی اتنی بڑی ریولوشن آئے کہ جس میں ترکی کی طرح یا کہیں اور کی طرح۔ یہ اس سب کچھ دیکھتے ہوئے جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک رجیم چینج کا انیشیٹو سامنے نظر آ رہا تھا، اور ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا، میں کوئی 30 مار خان تو نہیں ہوں، لیکن جب وہ معلوم ہوا تو پہلی مرتبہ میں 3.5 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 مارچ کو جب عمران خان وزیر اعظم تھے، ان سے میں نے ملاقات کی۔ جی آپ گئے تھے، اور اس کے بعد میں نے بہت سی کوشش کی، مطلب کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات جو ہے وہ پیچ اپ ہو جائیں، کیونکہ ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں نواز شریف اور مشرف کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اس سے پہلے آصف نواز اور نواز شریف کے درمیان ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وحید کاکڑ اور ان کے درمیان، نواز شریف کے درمیان، اور یہ مطلب چلتا رہا ایک سلسلہ۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب تو چلے گئے، اور وہ اس وجہ سے نہیں گئے تھے جس وجہ سے کہا گیا کہ وہ گئے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اچھا، اور وجہ تھی؟ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ کیا تھی؟ وہ بس کچھ باتیں، وہ الگ پروگرام کریں گے کسی دن۔ یعنی وہ تقریر نہیں تھی جس تقریر کو کہا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کو ہٹایا، وہ سمجھ آ گئی، لیکن پھر کیا ایک کوئی تقریر کرے جا کر ایک سٹاف کالج میں، تو اس کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنی بات وہاں پر کرے، کیونکہ وہ اپنے آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں وہ بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ آرٹیکل تک لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیونکہ غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ ہمیشہ جیو پولیٹیکل ایشوز پہ ہوئی ہیں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نیوکلیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، اس پہ ڈفرنسز۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہی وہ ایشو ہے جس کی بنیاد پر پاکستان میں ہمیشہ تصادم رہا ہے؟ خارجہ پالیسی اور سیکورٹی پالیسیز، یہ 2 چیزیں ہیں۔ میں اس کا ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں تو میں خارجہ پالیسی کے بھی دے سکتا ہوں، سیکورٹی پالیسی کے بھی دے سکتا ہوں۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب والی بات بھائی میرے لیے نئی ہے، میں اس لیے تھوڑا اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں۔ جنرلی یہ پرسیپشن ہے کہ اسی تقریر کی وجہ سے ان سے ریزائن مانگا گیا، کیا وجہ تھی ویسے؟ یہ وجہ ان کو ہٹانے کی نہیں تھی، ان شارٹ یہ تھا کہ کچھ انہوں نے کوئی بات کی تھی۔ ان دنوں میں پاکستان ایک بڑی مشکل سے گزر رہا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سارے معاملات جو تھے، اور اس میں کوئی باہر کا ملک تھا جہاں پر بات چیت کی جا رہی تھی کہ کچھ پاکستان کی امداد کریں، سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ جی جی۔ تو کیش میں کریں یا کائنڈ میں کریں، تو انہوں نے پھر کہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی دورہ ہو گیا وہاں کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ جی کس طرح ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کائنڈ میں کریں، ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ رک گیا۔ پھر 2-3 دفعہ ہمارے وزیر خارجہ وہاں گئے بات کرنے کے لیے، اس زمانے میں کون تھے، سرتاج عزیز صاحب تھے وزیر خارجہ، تو ان سے جب بات کی تو یہ بات پھر سامنے آئی کہ جی آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کریں گے، اس کے مطابق ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں۔ اس بات پر کہ جو معاملات ہیں وہ باہر کے ملک بھی سمجھتے ہیں، جس طرح موجودہ صورتحال میں کہ یہ حکومت جو ہے اگر ہم کیش دیں گے تو وہ صحیح استعمال نہیں ہوگا، تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی وہاں جا کر، یہ ون آف دا ریزنز۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی، ایک تاریخی بات بتا دی جاد الحق صاحب نے۔